ہیپی برتھ ڈے بشپ جو کارڈنل جوزف کوٹس۔ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بشپ جوزف کوٹس یا کارڈنل جوزف کوٹس کے ساتھ جو میری یادیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کارڈنل جوزف کوٹس سے میری پہلی ملاقات سپٹمبر 1984 میں سینٹ میریز سیمنری لاہور میں ہوئی۔ ہم شام کے وقت ملتان سے ٹرین کے ذریعے سینٹ میریز سیمنری لاہور پہنچے اور ہم ان کے دفتر میں کھڑے تھے، اور بشپ جو ایز آلویز از گڈ لکنگ اسمارٹ، یہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہمیں ویلکم کر رہے تھے ملتان کے سیمنیرینز کو۔ اور ان کے بیٹھے بیٹھے اور ان کے ساتھ کھڑے کھڑے بردر لارنس جو بھی آج کل سری لنکا میں، وہ بھی وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے کیونکہ وہ بردر لارنس ملتان کافی دیر رہے تھے تو وہ ہمیں بہت سارے لڑکوں کو ملتان سے جانتے تھے، انہوں نے ہمارا بشپ جو سے تعارف کرانا شروع کیا۔ تو بشپ جو کو سے یہ میری یادیں ہیں کہ میں پہلی دفعہ انہیں ان کے آفس میں سینٹ میریز سیمنری لاہور میں ملا، اور ان کا جو پہلا امپریشن تھا وہ بڑا پلیزنٹ تھا، بڑا خوشگوار وہ لمحے تھے، اور آج تک وہ تصویر میرے ذہن میں ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ وہاں پر سینٹ میریز سیمنری لاہور میں پڑھائی شروع ہوئی، اور بشپ جو بردر لارنس مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں نیا سیمنری گیا اور بشپ جو کچھ پریشان تھے کہ جو میوزیشین لڑکے ہیں وہ سارے کراچی تھیولوجی میں چلے گئے ہیں، اور سوچ رہے تھے کہ یہاں پر ابھی کوئی میوزیشین سیمنیرین نہیں ہے، تو ادھر سے میں چلا گیا، اور بردر لارنس مجھے بشپ جو کے پاس لے گئے، ریکٹر کے پاس، ریکٹر فادر جوزف کوٹس کے پاس، کہ جو وی ہیو اے میوزیشین ہیئر۔ تو بشپ جو بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہا اچھا آپ کو بجانا آتا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ بشپ جو نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ویو اسٹوڈیو جو اس وقت سیمنری میں ہوتا تھا وہاں پر موسیقی کی تعلیم حاصل کروں۔ تو اس وقت وہاں پر فادر جان باونس تھے، تو بشپ جو نے فادر جان باونس کو کہا کہ آپ ہمارے کچھ لڑکے ہیں وہ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں سکھائیں۔ تو وہاں پر پھر ویو اسٹوڈیوز میں دوپہر کے وقت لنچ کے بعد ہفتے میں 1 یا 2 دن کلاسز کے لیے جایا کرتا تھا، اور یہ بشپ جوزف کوٹس کا انیشیٹو تھا۔ ان کی پوچھ تھی کہ لڑکے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ان کے ٹیلنٹ ہیں ان کو بھی سیکھیں اور ان کو اجاگر کریں۔ بشپ جو اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمک اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ پیسٹرل ٹریننگ پر بہت زور دیتے تھے۔ انہوں نے لاہور کا کوئی پیرش ہوگا جو ہم نے چھوڑا ہو سیمنیرینز نے، جہاں پر ہم پیسٹرل ورک کرنے کے لیے نہیں گئے، جہاں پر ہم مختلف پروگرامز کی آبزرویشنز کے لیے نہیں گئے، وہاں پر ہم ایکسپیرینس دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ بشپ جو ہر پیرش میں جہاں پر بھی کوئی پروگرام ہوتا تو ہمیں بھیجتے۔ بشپ جو جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، بشپ جو اس پر بہت یقین رکھتے تھے کہ جتنا سیمنیرینز دوسری جگہوں پر جائیں گے، ٹریول کریں گے، دوسروں سے ملیں گے، اتنا ہی زیادہ سیکھیں، اور یہ ہی واز ویری ٹرو، ہی واز ویری رائٹ۔ مائنر سیمنری سے جو میں نے آج تک بشپ جو کی وساطت سے سیکھا، وہ آج تک میں 54 یا 55 کا ہوں ابھی، آج تک وہ میرے کام آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہاں پر میں نرسنگ ہوم میں جو ڈیمنشیا یا الزائمر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے میں نے میوزک بجانا شروع کیا، تو جتنے بھی گیتوں کی میں لسٹ بنا رہا تھا وہ سارے بشپ جو نے اور بردر جان نے ہمیں سکھائے تھے۔ تو مائنر سیمنری کی جو ٹریننگ ہے وہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور بشپ جو نے میں کہتا ہوں کہ مائنر سیمنری میں جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے ان کی بنیاد ریت پر نہیں چٹان پر رکھی تھی۔ تو یہ شخص ایک چٹان ہے جس نے کلیسیا کو مضبوط کیا ہے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بشپ جو مائنر سیمنری میں 3 سال یا 4 سال ہمارے ریکٹر رہے، اور اس دوران وہ ہمیں بہت سارے پروجیکٹس، نئی چیزوں میں انیشیٹو لینے کے لیے پش کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے بشپ جو کے ساتھ ایک دفعہ آئیڈیا شیئر کیا کہ ہم کیونکہ سیمنری میں ہمیں زیادہ گوشت کھانے کو نہیں ملتا، تو ہم نے بشپ جی کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم ایک مرغی کھانا بنائیں، ہم کچھ مرغیاں پالنا چاہتے تاکہ ہم لڑکوں کو مرغیاں کھلا سکیں۔ بشپ جو کو یہ آئیڈیا بڑا پسند ہے، انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا جو ویٹرنیرین تھا،
ریگل روڈ سے. اس نے آ کر ہمیں کافی کنسلٹیشن دی اور ہم نے پھر کسی ہیچری سے چوزے کوئی 50 چوزے لے کر آئے اور بشپ جو نے خود ہمارے ساتھ مل کر جو مرغی کھانا تھا وہ خود بنایا. پھر ہمیں خوراک ہم نے خریدی، پھر مرغیوں کو پانی پلانے کا. بشپ جو اس پورے پروسیس میں ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے اس 50 میں سے میرے خیال 47 یا 48 چکس پالے تھے اور بشپ جو نے ہمیں بڑی شاباش دی تھی. اور یہ جو مرغی خانہ ہم نے کھولا تھا مائنر سیمنری میں، اس مرغی خانے سے ہم نے میرا خیال 2 دفعہ لڑکوں کو بہت اچھا مرغی کا سالن کھلایا تھا اور لڑکے ایسٹر پہ اور کرسمس پر بہت خوش ہوئے تھے. اس کے علاوہ بشپ جو گیمز میں بڑی دلچسپ، خود بھی کھیلتے تھے اور دوسروں کو بھی اکساتے تھے کہ آپ بھی سپورٹس ضرور کریں. اور میرے پاس کچھ بشپ جو کی جو تصویریں ہیں، وہ ہاکی انہیں کھیلنے کا بڑا شوق تھا. باسکٹ بال بہت اچھا کھیلتے تھے، تو لڑکوں کے ساتھ بہت ٹائم گزارتے تھے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بشپ جو ادھر ادھر ہیں یا مل نہیں رہے یا اویلیبل نہیں ہیں، لڑکوں کے ساتھ کھاتے تھے. سٹاف روم میں میرا خیال بشپ جو کبھی کبھار یا شام کو جب لیٹ کئی دفعہ بشپ ہاؤس سے آتے تھے، تو ورنہ بشپ جو ہر وقت ہر کھانا ناشتہ سے لے کر ڈنر تک وہ سیمنیرینز کے ساتھ کھاتے تھے. اور وہی کپ، وہی پلیٹیں جو ہم استعمال کرتے تھے، وہی بشپ جو کے لیے استعمال ہوتی تھی. بشپ جو اگر کبھی لیٹ ہو جاتے سیمنری میں تو ان کے لیے کھانا رکھا ہوتا تھا، اور کئی دفعہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے کسی نہ کسی سیمنیرین کو بلانا کہ چلاؤ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہنا. بشپ جو انگلش کے بہت اعلیٰ پائے کے استاد تھے. جتنی بھی انگلش میں نے اب تک سیکھی ہے اس میں بشپ جو کا بہت بڑا کردار ہے. بردر اسٹیفن ہارڈنگ کے ساتھ ساتھ بشپ جو ایک ایسے استاد تھے جو ہر وقت ہمیں دیکھتے رہتے تھے کہ یہ انگلش صحیح بولتے ہیں یا غلط، اور ہمیں انکریج کرتے تھے. اور جب ہمارا شام کو ڈنر ہوتا تھا تو بشپ جو کسی نہ کسی لڑکے کو دعوت دیتے تھے کہ آپ آج کے پورے دن کی رپورٹ انگلش میں پیش کریں. اور پھر کھانا کھاتے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے، اور جو غلطیاں کی ہیں بعد میں وہ تمام غلطیاں بشپ جو نے صحیح کروانی ہیں. تو یہ ہے بشپ جو ہی از اے مین آف ووکیشن، اے مین آف ہز ورڈز. اور بشپ جو نے مائنر سیمنری میں کبھی بھی یہ بامثال اور با نمونہ شخص انہیں کہا جا سکتا ہے. بشپ جوزف کوٹس جب 1988 میں لاہور میں حیدرآباد ڈائسس کے بشپ بنے، اور بشپ بننے کے بعد انہیں ابھی حیدرآباد جانا تھا، اور جب وہ سیمنری سے رخصت ہوئے تو ہم سیمنیرینز بڑے اداس تھے، اور ہم انہیں اور بشپ بوناوینچر کو سی آف کرنے لاہور ٹرین اسٹیشن پر گئے تھے. اور وہ مجھے لمحات آج تک یاد ہیں کہ بعض لڑکے رو رہے تھے کہ بشپ جوزف کوٹس ابھی ہمارے استاد یا ہمارے ریکٹر کبھی نہیں ہوں گے. بشپ جو بطور بشپ ایک بڑے عظیم بشپ ہیں. میں نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا اور دیکھا کہ بشپ جو نے کسی بھی ایسے ضرورت مند پریسٹ، نن یا لے پرسن کو بغیر اس کی مدد کیے چھوڑا نہیں ہوگا. میں بھی جب ایک دفعہ مشکل میں تھا تو بشپ جو نے میری بہت سپورٹ کی تھی. ہی ٹک کیئر آف می ایز ہز اون سن. انہوں نے میری بڑی مدد کی اور بڑی حوصلہ افزائی کی، اور مجھے اس مسئلے سے باہر نکالنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. بشپ جو جب سیمنری کمیشن کے ممبر تھے، اور بشپ پال ایندریوتی، بشپ پترس اور بشپ جو یہ سیمنری آیا کرتے تھے، تو ہم انہیں مل کر بڑے خوش ہوتے، اور یہ سیمنیرینز کی بات بڑے دھیان سے سنتے تھے. جب ہم نے ان کے ساتھ کوئی اپنی بات شیئر کرنی تو یہ اپنے سیمنیرینز کی باتوں کو، مسائل کو بڑے غور سے سنتے. مجھے یاد ہے کہ یہ سیمنیرینز کو خط بھی لکھا کرتے تھے. جو سیمنیرین ان کو خط لکھتا تھا اس کے خط کا جواب دیتے تھے. میں نے ایک دو دفعہ انہیں خط لکھے اور انہوں نے جواب دیا.
مجھے ایک ملتان میں ایک شخص ملا، اس نے بشپ پطرس کو خط لکھا، ایک لے پرسن، اور اس نے کہا کہ بشپ جو از اے ریئل جینٹل مین، کہ انہوں نے میں نے انہیں خط لکھا ہے اور میرے خط کا انہوں نے جواب دیا ہے، اینڈ ہی واز ویری ہیپی۔ بشپ جو ہر چھوٹے کام کو اتنی پرفیکشن سے کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا کام میں بہت بڑا کام لگنے لگتا ہے۔ کارڈنل جوزف کوٹس، ہیپی برتھ ڈے ونس اگین۔ خدا آپ کو لمبی عمر عطا کرے اور آپ کو صحت عطا کرے، تاکہ آپ یوں ہی اپنے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ مجھے یاد ہے جب بشپ بنے تھے لاہور میں، تو ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آہنگی چاہتا ہوں میں، ہم آہنگی تمنا میری، دائرہ اتحاد میں لے آ خدایا مخلوق ساری۔ گاڈ بلیس یو بشپ جو۔